اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، آج کی کتاب کراچی میں مقیم معروف منفرد فکر و اظہار کے افسانہ نگار اور ناول نگار شاکر انور کا ناول دھواں ہے، جس کے حوالے سے ترتیب کے لحاظ سے میں 53ویں سنت توشیح چارخی یا چہار رخی پیش کروں گا۔ اس سند کی خوبی یہ ہے کہ اس کے ہر مصرعے کے پہلے اور آخری حرف کو ترتیب دے کر عنوان تک پہنچا جاتا ہے۔ مزید یہ کہ اس سند میں خراج تحسین کے ساتھ ساتھ کتابوں، کہانیوں، افسانوں کے نام، عنوانات ضرورت شعری کے مطابق رد و بدل کے ساتھ جہاں استعمال کیے جاتے ہیں وہیں کتاب کے مواد، فکر و احساس کو بھی سمونے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ایک اور روایت کے براہ راست سنت توشیح پیش کرنے کی بجائے پہلے کوشش کی جاتی ہے کہ صاحب کتاب کا تعارف بھی حاصل کیا جائے۔ شاکر انور کے افسانے کلام شاعر بزبان شاعر کے مصداق بارہا براہ راست سننے کی سعادت حاصل رہی۔ بالخصوص قیصر سلیم کی رہائش گاہ دارالقلم میں برپا ہونے والی خصوصی نشستیں جو افسانوں کی سماعت کے ساتھ ان پر تنقید و تبصرے کے لیے مخصوص ہوتی تھیں، اور جس میں شہر کے جید، مستند اور معروف افسانہ نگار اپنے افسانے پیش کیا کرتے تھے، ان کی فکر اور اظہار و بیان سے بہت متاثر بھی ہوتا رہا۔ ان کے افسانوں پر مشتمل 2 کتابیں، جبکہ ایک ناول دھواں کے علاوہ دوسرا ناول غالباً بلندی کے نام سے بھی منصع شروع پر آنے والا ہے، لیکن میرے پیش نظر جو کتاب ہے وہ ان کا ناول دھواں ہے، جس کا نام پہلے دھند رکھنے کا ارادہ تھا۔ تو آئیے پہلے شاکر انور کا تعارف حاصل کرتے ہیں۔ آپ کا خاندانی نام شاہ شاکر احمد ہے، جبکہ شاکر انور کے قلمی نام سے جانے اور پہچانے جاتے ہیں۔ والد کا نام شاہ شریف الرحمن ہے۔ آپ کا آبائی تعلق لکھمنیا ضلع بیگوسرائے، بہار، انڈیا سے ہے۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ملتمس ہوں کہ اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک ملاحظہ فرمائیے، اسے لائک فرمائیے، اپنے گراں قدر کمنٹ سے نوازیے، اپنے حلقہ احباب میں شیئر فرمائیے اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی فرمائیے، جس کے لیے میں آپ تمام احباب کا پیشگی بے حد ممنون ہوں۔ تو آپ نے ایم.اے. سوشیولوجی کرنے کے علاوہ رشین لینگویج میں ڈپلومہ بھی کر رکھا ہے۔ آپ کی تاریخ پیدائش 5 فروری 1955 عیسوی ہے۔ آپ 3 بہنیں اور 2 بھائی ہیں۔ پہلی کتاب کو اپنے بڑے بھائی شاہ عتیق الرحمن اور بھابھی عائشہ خاتون اور تینوں بہنوں اور دونوں بھائیوں اور اپنی اہلیہ اور 4 بچوں کے نام منسوب کیا ہے۔ آپ کی اولاد میں ایک بیٹی عینی ایاز اور 3 بیٹے عمار، معاذ، فہد ہیں، اور ماشاءاللہ سب شادی شدہ ہیں۔ آپ نے 1982 عیسوی میں پہلا افسانہ لکھا اور پھر یہ سلسلہ چل نکلا۔ آپ کی اب تک 4 کتابیں منصع شہود پر آ چکی ہیں، جن میں 2 افسانوں کے مجموعے جبکہ 2 ہی ناول اشاعت پذیر ہو چکے ہیں، جو کچھ اس طرح ہیں۔ پہلی کتاب خواب، خوشبو اور خاموشی۔ خواب، خوشبو اور خاموشی جنوری 2015 عیسوی میں، جس میں کل 22 افسانے تھے۔ 125 صفحات پر مشتمل اس مجموعے میں اقتباس کے عنوان سے انتساب بڑے بھائی شاہ عتیق الرحمن، بھابھی عائشہ خاتون، تینوں بہنوں، دونوں بھائیوں، اہلیہ اور 4 بچوں کے نام ہیں۔
جبکہ کچھ اپنے بارے میں کہ زیر عنوان مختصر تحریر کے علاوہ اظہار تشکر کے ذیل میں احباب کا شکریہ ادا کیا ہے۔ بچپن کی یادیں کے عنوان سے بھی بہت سادگی کے ساتھ یادوں کو قارئین کی نظر کیا ہے۔ ساحرہ غلام نبی، رومانہ رومی، فہیم اسلام انصاری اور ابو الفراح ہمایوں کے مضامین شامل ہیں، جبکہ خوبصورت سر ورق کے علاوہ پس ورق شاکر انور کی تصویر کے ساتھ ساتھ ضروری تعارف بھی شامل کیا گیا ہے۔ کتاب کے 209 اقرا کمپلیکس فیز 1 بلاک ڈی گلستان جوہر کراچی سے شائع کی گئی ہے۔ دوسری کتاب ناول ہے جس کا نام پہلے دھند رکھا تھا لیکن اشاعت دھواں کے نام سے 2019 میں ہوئی۔ 176 صفحات پر محیط یہ کتاب خوبصورت سر ورق اور پس ورق کی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے منصع شہود پر آئی، جس کا انتساب کچھ ضروری تفصیل کے ساتھ اپنے چھوٹے بیٹے فہد شاکر کے نام کیا گیا ہے۔ دیباچہ شاکر انور کا ہے، جبکہ اظہار خیال کے ذیل میں معروف افسانہ و ناول نگاروں یعنی اے خیام اور نسیم انجم کے عمدہ مضامین شامل ہیں۔ تیسری کتاب ستمبر کا سمندر کے نام سے افسانوں کا مجموعہ ہے، جس میں 22 افسانے شامل ہیں۔ 174 صفحات پر مشتمل اس مجموعے کی اشاعت 2021 میں ہوئی۔ چوتھی کتاب ایک ناول ہے جس کا نام بلندی ہے اور جس کی اشاعت 2021 عیسوی میں ہوئی، لیکن منصع شہود پر آنے سے پہلے ایک ادبی کتابی سلسلے میں پورا ناول اشاعت پذیر ہو چکا ہے اور جسے قارئین کی ایک بڑی تعداد نے بہت سراہا ہے۔ اس ابتدائی اطلاع کے بعد میں متذکرہ کتاب یعنی ناول دھواں کی طرف چلتا ہوں۔ 176 صفحات پر مشتمل اس ناول کو 2019 میں الحمد پبلیکیشنز M60 الفردوس پرائڈ بلاک 2 گلشن اقبال کراچی 75,300 نے شائع کیا، جبکہ ویلکم بک پورٹ اردو بازار کراچی سے یہ کتاب دستیاب ہو سکتی ہے۔ اظہار خیال کے ذیل میں معروف افسانہ نگار، ناول نگار، مضمون نگار اے خیام کا مضمون شاکر انور کا ناول دھواں کے زیر عنوان بھرپور مضمون شامل ہے۔ کچھ اقتباسات ملاحظہ کیجیے۔ فکشن میں زمان و مکان کی بڑی اہمیت ہوتی ہے اور اس کو ملحوظ خاطر رکھے بغیر کسی کہانی کا تانا بانا نہیں بنا جا سکتا، تو یہ عرض کرنے میں کوئی حرج نہیں کہ یہی موجودہ دور کی ہی کہانی ہے اور مقامیت سے مملو۔ ہمیں کوئی اجنبیت محسوس نہیں ہوتی۔ اس طرح مناظر کی جزیات کا بیان بے حد دلچسپ ہے، بے حد دلچسپی سے پڑھا جائے گا۔ ترشائے جملوں کی ساخت بھی متاثر کرتی ہیں۔ دوسرا مضمون معروف افسانہ نگار، ناول نگار، ادبی کالم نگار نسیم انجم کا دھواں ایک منفرد ناول کے عنوان سے ہے۔ آپ رقم تراز ہیں کہ مصنف نے اپنے ماحول اور حالات حاضرہ کی بے حد خوبصورتی سے عکاسی کی ہے اور ساتھ میں کرداروں کی نفسیات اور فطری تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کہانی کو تخلیق کیا ہے۔ اسی وجہ سے تشنگی کا احساس ذرہ برابر نہیں ہوتا ہے۔ اختتامی سطور بھی قاری کو اپنی گرفت میں لے لیتی ہیں اور پیار کا ساگر موجیں مارتا ہوا نظر آتا ہے۔ بچھڑتے اچانک ملنا آمد بہار کا پتہ دیتا ہے اور موسم بہار کی نرم اور ٹھنڈی ہوا سے قاری بھی روحانی مسرت محسوس کرتا ہے اور یہی تاثر دھواں کو کامیاب ناولوں کی صف میں شامل کر لیتا ہے۔
اس ناول کے دیباچے کے عنوان سے شاکر انور لکھتے ہیں. اس ناول میں دیباچہ کے عنوان سے شاکر انور لکھتے ہیں کوٹ: اس ناول کو لکھنے سے پہلے میرے ذہن میں 3 سوالات ابھرے. سوال نمبر 1، کیا میری کہانی قاری کے ذہن پر دیر پا تاثر قائم رکھ سکے گی؟ نمبر 2، کیا یہ کہانی مجھے لکھنی چاہیے؟ نمبر 3، آگے چل کر کیا میں اسے منطقی انجام تک کامیابی سے پہنچا سکتا ہوں؟ آگے چل کر لکھتے ہیں کہ دوست کی موت کے صدمے نے مجھے صدموں سے دوچار کیا. پھر اچانک میرے ذہن نے اس کی موت کا سوگ منانے سے انکار کرتے ہوئے اس کی زندگی کی کہانیوں کو ایک رنگ اور شکل دینے کو اکسایا. اس ناول میں 34 ابواب قائم کیے گئے ہیں اور ہر بات کے لیے ایک عنوان مقرر کیا گیا ہے، سوائے 33واں باب جو بلا عنوان ہے. میں نے صنعت توشیح چورخی یا چہار رخی تخلیق کرتے ہوئے اس بات کا خصوصیت کے ساتھ اہتمام کرنے کی کوشش کی ہے کہ ان کی کتابوں کے نام کے علاوہ کرداروں اور ابواب کے ناموں کو بھی استعمال کروں. اس کوشش میں کس حد تک کامیاب ہوا ہوں یہ آپ کی رائے بتائے گی. تو آئیے صنعت توشیح کی طرف چلتے ہیں، جس کے ہر مصرعے کے پہلے اور آخری حرف کو ترتیب دے کر عنوان حاصل ہوتا ہے. مگر اس سے پہلے کہ صنعت توشیح کی طرف بڑھوں، میں آپ سے ملتمس ہوں کہ اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور ملاحظہ کیجیے، اپنی گراں قدر اور رائے یا کمنٹ سے نوازیے، اسے لائک فرمائیے اور میرے چینل کو سبسکرائب فرمائیے، جس کے لیے میں آپ تمام احباب کا بے حد ممنون ہوں. آج کی صنعت توشیح کا عنوان شاکر انور کی دھواں کے نام ہے. تو شعر دیکھیے کہ شور باہر کا ہو یا انسان کے اندر کی خلش، شکوے رنج و فغاں ہو یا خاموشی کی روش، شکوے رنج و فغاں ہو یا خاموشی کی روش، ایک جیسے خواب خوشبو اور خاموشی روا. اب ستمبر کا سمندر دیکھیے کیسا رہا، کس طرح درائی ساشا کی نگاہوں میں چمک. کون تھا تیمور، کیسی دل میں پلتی تھی کسک، رابعہ کی رہنمائی میں دھوئیں میں تھا سفر، راہ میں عذرا کی صورت تھی محبت کی ڈگر، اجنبی ایک خوف عبداللہ کی صورت میں تھا اور اسماعیل بابا اندلیب بے صدا. نیک نامی کی تمنا تھی دلوں میں معجزاً، نارسائی معذرت معافی پریشانی چبھن. وہ تھا کوئی خواب انجانا سا کوئی خوف جو، ورطۂ حیرت میں ڈوبے لب نئی افتاد ہو، اور رہ گزارے شوق تھی ساحل تعقب کا اثر، راہ تھی الجھی حویلی مانت ہی آئی نظر. کیسا ٹیلا اور کیسی تھی حویلی کی لہت، کام عامل کر رہا تھا الٹے سیدھے بے دھڑک. یوں خاموشی سادگی سے ہو گئی تھی رخصتی، یعنی ایک ایسی ڈگر پر آ گئی تھی زندگی. درد و آنسو بے بسی محرومیاں دیتے تھے داد، دکھ دلاسا بے حسی پر کون ہو سکتا ہے شاد. ہاتھ کیا یا کسی کے رہ گئی ارماں کی راکھ، ہوش کی بے چارگی تھی عقل کی قائم تھی ساکھ. واپسی ساشا کی لندن ہو گئی تھی یا نہ ہو، وقت کی دہلیز پر ماضی کی یادیں کیوں کہو. انتظار دید کی ترسی ہوئی تھی ہر ادا،
آخری تھی کیا تلاش وصل کی کوشش بتا، اور ناوک بیدادگر کی تھیں کرم فرمائیاں، نازش شہر علم کی دین تھیں تنہائیاں، اور کتنے کرداروں کے جلوے کتنے سینے چاک چاک، کارگاہ زیست میں کتنے ملے تھے پرتپاک، یورش رنج و علم کے ہر قدم پر سلسلے، یا محبت کے عداوت کے سبھی ہیں مرحلے، نرم گفتاری سے کرتے ہیں ہر ایک قصہ بیان، نہ کہانی گنجلک کوئی نہ الجھی کچھ زبان، اس تواتر سے قلم ایسا رواں ہے آپ کا، ایک نہ ایک جاری مسلسل ہے کہانی، ماجرا مالک ارض و سما سے یہ دعا مانگے عظیم، مہرباں رہنا تو شاکر پر مسلسل اے رحیم۔ اور اسی کے ساتھ آج کی یہ 53ویں سنت توشیح مکمل ہوتی ہے۔ آپ تمام احباب کی صحت سلامتی کی دعاؤں کے ساتھ اجازت کا طالب ہوں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔